نکل جاتے تھے. آج ہمارے جو بچے ہیں جناب 20 کلو اٹھا کے چلیں نہیں چلا جاتا. یہ جو موبائل ہے اور جناب یہ جو ہمارے پاس آئی پیڈ ہے اور جناب یہ سب یہ الیکٹرانک جو ہمارا ہے میڈیا، اس نے جناب دیکھیں آپ اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو جناب 8 کلاس کا سرٹیفکیٹ بعد میں ملتا ہے، موبائل اس کو والدین پہلے لے کے دے دیتے ہیں. تو یہ ہماری نسل کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ہنر نہیں آ رہا، ہنر سے کام چلتے ہیں. ہنرمند آج سونا ہوتے ہیں، ایک مقولہ بھی ہے، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، پڑھے لکھے جو دوست احباب ہیں. تو یہ ہنرمند آج سونا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈگری ہونا، علم ہو، تعلیم ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم ہو، بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. پڑھنے لکھنے سے سمجھداری آتی ہے. جاہل اور پڑھے لکھے کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ جو پڑھا لکھا ہے وہ سمجھدار ہوگا. جاہل جو ہوگا، جاہل اصل میں ہاٹ درم کو کہتے ہیں، بحث کرنے والے کو. جس طرح قرآن میں بھی ہے نا کہ اگر جاہل مل جائے نا کالو سلامہ، ٹھیک ہے گزر جاؤ. اور جو بندہ جاہل ہوگا وہ آپ سے بحث بھی کرے گا اور جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ سے جناب جھگڑا کرے گا. تو تعلیم یافتہ جو بندہ ہے وہ سمجھدار بھی ہوگا اور بحث سے گریز کرے گا. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ جناب تعلیم سمجھداری ہے اور سمجھداری کے ساتھ ہنر بھی چلتا ہے. نمبر 8، ماضی میں ہمارا تمام تر تعلیمی نظام بچوں کو دین اور ادب کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتا تھا. تمام مسلمان اپنے ہاتھوں میں مخصوص ہنر رکھتے تھے اور ہاتھ سے کام کرتے تھے. نمبر 9، کوئی لوہے کا کام جانتا تو کوئی لکڑی کا، کوئی کپڑا بنتا، کوئی چمڑے کا، کوئی مرغبانی کرتا تو کوئی کاشتکاری کرتا. نمبر 10، آگے آنے والا دور مشکلات اور چیلنجز سے بھرا ہوا دور ہے. نمبر 10 پہ جو میں نے کتاب سے یہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں آگے آنے والا دور ہے نا مشکلات اور چیلنجز سے بھرا ہوا ہے. اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں، کیونکہ آپ کے بچوں کے سامنے جتنے چیلنجز ہوں گے اور جتنا وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو اس کو بعد میں وہ فیس کر سکیں گے، ورنہ وہ نہیں کر سکتے. نمبر 11 پہ اب ڈگریاں ہاتھ میں لے کر کالج سے نکل کر نوکریاں تلاش کرنے کا دور ختم ہو گیا. ڈگریاں لے کر کالج سے نکل کر نوکریاں تلاش کرنے کا دور ختم ہو گیا. وہ جناب 2000 سے پہلے کا دور تھا، 2000 سے پہلے کا. اس وقت لوگ جناب میٹرک پاس کو بھی ہیڈ ماسٹر لگا دیتے تھے. اب ایم فل کو بھی اور پی ایچ ڈی کو بھی ہیڈ ماسٹر کی. میں نے پچھلی دفعہ یار افسوس کی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے پرائمری کی سیٹ ہے، پرائمری کی نا کچھ سیٹیں حکومت نے نکالی سرکاری اسامیہ پرائمری اسکول میں. اس کے لیے جناب میں نے اس کی نا رپورٹ نکلوائی. میرے ایک دوست نے جناب اس پہ اپلائی کیا تھا، اس نے گریجویٹ پہ سیٹ تھی جناب، بی اے پہ، سمپل بی اے پہ سیٹ تھی پرائمری کی، پرائمری ٹیچرز کی. تو اب تو خیر میرا خیال ہے وہ بھی چینج ہو گیا، ایم اے کے بغیر وہ بھی نہیں نکلتی، وہ آخری تھی. تو اس نے جناب اپلائی کیا، اس نے مجھے رپورٹ دکھائی. اس نے کہا بھائی یہ غور کریں، تقریباً میرا خیال 81 سیٹیں تھیں اور میکسیمم جناب 65,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اور ان میں جناب میکسیمم لوگ جو تھے وہ ایم اے اور ایم فل والے تھے اور غالباً کوئی 20% لوگ پی ایچ ڈی والے تھے. پی ایچ ڈی بندہ اگر یار پرائمری کی سیٹ پہ اپلائی کرے گا تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا. پی ایچ ڈی والا بندہ اگر پرائمری ٹیچر پہ اپلائی کرے گا تو بتائیں کہ وہ کیا آپ صورتحال رہے گی. بے روزگاری ہے نا، ہنر نہیں ہے. اگر ہنر ہوتا تو لازمی طور پر چاہے جناب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پٹھان جو ہے نا وہ چنے بون رہے ہوتے ہیں. ہنر ہے، یہ بھی ہنر سیکھیں، کوئی بھی ہنر. یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ کے پاس لینڈ کروزر ہو اور آپ جناب فیکٹری کے مالک ہوں اور جناب آپ جو وہ دیکھیں کہ یہ جناب ٹھیک ہے جی، نہیں، کوئی بھی ہنر ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ کی نوبت جو ہے نا بھوک کی وجہ سے خودکشی پہ نہ آئے، بھوک کی وجہ سے. اچھا جی، بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ پرانی ڈگر میں واپس چلی جائے گی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. نیا دور ہے، دجالی دور شروع ہو رہا ہے. ہم آگے دجال کے فتنوں میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بندہ وہی کامیاب ہوگا جو جناب چیلنج کا سامنا کرنا جانتا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ان کی غلط فہمی ہے کہ دنیا اب جناب پرانی ڈگر پر جائے گی. یہ کبھی نہیں ہوگا، نو نیور. نمبر 13 پوائنٹ ہے، اب ہم دجالی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں. ایک کرونا نے ہمیں کیسا گھما دیا تھا سب کو، اور ایک کرونا نے سب کو کیسا گھما دیا تھا. اور اب سموگ اور ڈینگی، یہ سموگ کیا ہے؟
عام حالات میں تو پہلے جو یہ آج سے 10-20 سال پہلے جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ دھند تھی یار، دھند کا تو کوئی اس کا نقصان نہیں تھا. اب ہمارے گلے اور جناب ناک اور کان یہ سب چیزیں ہم ان کو ڈھانپ رہے ہیں. وجہ کیا؟ سموگ ہے جناب. تو اب سموگ سے وجہ کیا کہ سموگ نہیں ہے. سموگ اگر ہے بھی تو ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہ رہے کہ اس قدر نازک ہو چکے ہیں جناب کہ یہ جو ہلکی سی دھند اور سموگ ہے نا یہ ہمیں بیمار کر دیتی ہے. آپ اندازہ کریں ہماری باڈی اس حد تک نازک ہو چکی ہے. حالانکہ پرانے لوگ جناب وہ بہت کم سویٹر پہنا کرتے تھے. یہ جرسیاں، جیکٹیں اور سویٹر بہت کم پہنتے تھے. وہ اس وقت پتہ کیا کہتے تھے پرانے جناب؟ آج بھی آپ کسی بھی پرانے جو بزرگ ہیں جو ابھی تک بھی سائیکل چلاتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، وہ جناب ان کی جو چادر اور قمیض، چادر باندھتے اور قمیض پہنتے ہیں، ان کی پنڈلیاں جناب آج کل بھی ننگی ہوتی ہیں جب وہ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. غور کر لیں. تو اب وہ لوگ پوچھتے ہیں جناب ان کو سردی نہیں لگتی؟ نہیں، وہ اس دور کے وہ آ رہے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہے سردی سے. تو اب ہم لوگ جناب یہ ہلکی سی سموگ سے ہمارے گلے اور یہ سب چیزیں، تو خدا نخواستہ آگے کے فتنے اس سے مزید سخت ہوں گے. اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. ایک تو سب حالات آنکھوں کے سامنے ہیں کہ سب ہو کر ہی رہے گا. اب بچے گا وہی جو چکنا ہوگا. دانش مندی اور پختہ ایمان و عمل کو اختیار کریں. اور جناب ایمان بھی ضروری ہے. نماز روزہ کے ساتھ مدد ملتی ہے. اور جناب نماز روزہ بھی ضروری ہے. ہنر سکھائیں، اسلامی تعلیم بھی دیں، اور نماز روزے کا پابند بھی اپنے بچوں کو بنائیں. اس لیے اب پہلے سے بھی زیادہ ایمانی، جسمانی، روحانی اور حسابی مضبوطی بہت ضروری ہے. اگر زندہ رہنا ہے اور ان تمام فتنوں سے بچنا ہے تو اب ذرا ہوش کے ناخن لیں اور بچوں کو ایک مضبوط چٹان بنائیں جو کہ اس دور کی کوئی بھی آندھی یا طوفان سے لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے. تو اپنے بچوں کو جناب ہنر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی دیں. اور میرا تو یہ ویسے بھی بھائیوں سے تمام سے مشورہ ہے کہ تعلیم یافتہ جتنی ڈگریاں ہو چکی ہیں نا کافی ہیں، چھوڑیں. متوسط طبقے کے لوگوں کو میرا یہ مشورہ، جو امیر ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کریں. جو میرے جیسے طبقے اور متوسط طبقے جو نچلے طبقے سے اوپر آئے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے اگر کچھ حالات سازگار کیے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ میٹرک کے بعد نا اپنے بچوں کو کسی ہنر پہ لگا دیں. چھوڑیں یہ ایم اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کی سوچ یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پہ لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ یہ جناب تعلیم سے روک رہے ہیں. میں تعلیم سے نہیں روک رہا ہوں اور نہ ہی میں تعلیم کے خلاف ہوں، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے ایم فل کروا کے، پی ایچ ڈی کروا کے، اور اس کو جناب اس کی عمر ہو جائے گی 32-34 سال عمر ہو جائے گی، اور وہ جناب پرائمری کی سیٹ پہ اپلائی کر رہا ہوگا، تو یہ شرم کی بات ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جناب میرا بیٹا میٹرک کر کے جناب اس نے کوئی بھی ہنر سیکھ لیا. خود کفیل تو ہے نا، پیمپر کے پیسے مجھ سے تو نہیں مانگتا. اپنی بیگم کے اخراجات، جو اس کی بیگم کے ذاتی اخراجات جو کہ اس کے اوپر فرض ہیں، وہ مجھ سے تو نہیں پورے کراتا نا. میں اس عمر میں 60 برس کی عمر میں، والدین کے 60 برس کی عمر میں جناب میں بیٹے کے پوتے کے پیمپر کے پیسے پورے کروں، بجلی کا بل بھروں پینشن کے اوپر، یا اپنی بیگم کے اخراجات دیکھوں، یا اپنی صحت کا خیال کروں، یا جناب باہر برادری میں اور جناب یہ لوگوں کے ساتھ وہ لین دین کروں. یہ کوئی خیال کریں. یہ نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے اور جناب والدین سے بھی میری التجا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور بچوں کو جناب چھوڑیں یہ ایم فل اور اپنا پی ایچ ڈی کروانے کے چکر میں. آپ یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے چکر میں جناب تمام جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے جمع پونجی وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور بعد میں جناب اس قدر آگے کمپٹیشن کا دور ہے کہ جس کے نمبر 100 میں سے 100 بھی ہیں نا وہ بھی بغیر سفارش وغیرہ کے نہیں ہوتا. یا تو اتنی قابلیت ہو اس میں تو وہ سی ایس ایس ٹاپ کرے. تو اب جو سی ایس ایس ٹاپ کرے گا اس آدمی کی تعلیم متوسط طبقہ نہیں دلا سکتا. متوسط طبقہ جو ہے نا، درمیانہ طبقہ، جو بیچارے یہ میرے جیسے مزدور اور یہ اکثر جو ہے ڈیلی والے جو ہے نا، ڈیلی بیجز والے، وہ یہ اس طرح کی تعلیم نہیں دلوا سکتے. تو اب جب آپ اس طرح کی تعلیم دلوا نہیں سکتے تو آپ نے اس کے تقریباً 20 سال ضائع کرنے کے بعد اس کو کام پہ لگانا 34 سال کی عمر میں. تو 34 سال کی عمر میں وہ جو بھی ہنر سیکھے گا اس کو ویسے ہی شرم آئے گی. تو اس وقت آدھی زندگی تو ویسے ہی گزر گئی ہے. تو اس لیے کوشش کریں میٹرک کروائیں بچوں کو، بچیوں کو، تو اس کے بعد جناب دین کی جو مناسب تعلیم ہے وہ دلوائیں جس سے وہ دنیا میں چلنے کے قابل ہو جائے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو ہنر سکھائیں بس. تو یہ والدین اس چیز کا نا
خصوصی طور پر اہتمام